بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سید نعیم الدین اور یہ میرا چینل ہے محمد اس سے میں قصص الانبیاء بھی ڈال رہا ہوں اور 4K محمد چلتا پھرتا ویڈیو۔ ابھی مجھے یہ فردوسی قبرستان میں کتاب مل گئی حج سے جڑا ہوا، اور میرے پاس 2 چارٹ بھی ہے۔ مدینہ شریف کے دروازوں کا چارٹ ہے اور جنت البقیع کے تمام قبروں کا چارٹ ہے کہ کتنا نمبر میں کن کا مزار ہے، کس میں کن کا مزار ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ڈال دوں گا۔ تو مجھے میرے دل میں آیا کہ اب حج کا موقع ہے تو کم سے کم حج کے بارے میں ڈال دیں۔ اتنی آسان کتاب، اتنے اچھے انداز میں بتایا، اتنی کتابیں میں نے پڑھی زندگی میں حج کے بارے میں، سب سے آسان کتاب ہے۔ دیکھیے، حجاج اکرام کی وطن واپسی کے بعد زندگی پر ایک نظر، پارٹ 7۔ ظاہر سا بات حج کر کے آ گیا، تھوڑا قاعدے سے جینا چاہیے۔ اللہ رب قدیر کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے کہ اس نے اپنے پاک گھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت عطا فرمائی اور اپنے محبوب کے روضے اطہر کی حاضری سے سرفراز فرمایا۔ عرفات کے میدان میں آپ کے وقوف کے ذریعے آپ کے تمام گناہ کی مغفرت فرمائی۔ مصطلفہ شب گزاری میں حقوق العباد کی مغفرت کا مژدہ سنایا اور آپ کو اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف اور مغفرت کر کے اپنے وطن لے کے روانہ کیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور اس طرح کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ساتھیوں، آپ اپنے زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں سے پاک و صاف اور مغفرت کر کے اپنے وطن واپس کیا۔ یہ حق العباد کا مطلب کہ اگر کسی کا آپ پر باقی بقایا ہے تو اللہ نے مزدلفہ کے قیام میں وہ بھی معاف کر دیا، آپ کا حق العباد بھی معاف ہو گیا۔ ایک دم ڈرنے کا درکار نہیں ہے۔ آپ ایسا ہوگے جسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، گناہوں سے پاک و صاف مغفرت کر کے اپنے وطن کے لیے روانہ کیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ساتھیوں، آپ اپنی زندگی، اپنی عمر پر ایک نگاہ ڈالیں اور غور کریں کہ زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے، اب بہت مختصر حصہ باقی رہا ہے۔ اس کو بہت ناپ تول کے خرچ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے تمام گناہوں کو بخشنے کے بعد دوسری زندگی عطا کی ہے۔ بڑے گناہوں سے بچیے اور قدم قدم پر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بٹوریے۔ اللہ کے حبیب کی سنت کا زندگی کے باقی حصے گزاریے اور جنت کا مزہ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی کوشش کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، نمازوں کو قضا کرنے سے بچیے، دل لگا کر خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی کوشش کیجیے، نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے، ذکر و اذکار سے روحانی تسکین حاصل کیجیے، فرض روزوں کو قضا کرنے اور چھوڑنے سے بچیے۔ لیکن بڑھاپا میں بوڑھے پر روزہ نہیں رکھنے سے شریعت دیکھ لینا چاہیے، زیادہ بوڑھا ہو کے روزہ رکھنے سے بیمار پڑ جاتا ہے آدمی۔ نوافل روزوں کے عادت ڈالیے، تلاوت کلام پاک سے ذوق و شوق پیدا کیجیے، درود شریف کے ورد سے اپنی زبان کو تر رکھیے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں سے سبق حاصل کیجیے اور خود فرق محسوس کیجیے، سچ بولنے کی کوشش کیجیے، جھوٹ دھوکہ بازی چغلی بدگمانی سے بچیے۔ اب جب حج کر لیا، اگر ابھی نیا عمر ہے تو آپ کو کام کرنا ہے، اور بڑھاپا آ گیا تب کہ ابھی بچہ کا حوالے کر کے آرام سے اپنا ذکر و اذکار میں لگیے، حجرہ میں بیٹھ جائیے، اللہ کا خوف دور سے دور رہیے، اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کیجیے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، حتی الامکان زندگی کے رات و دن کو عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آئینہ بنائیے۔ یہ جو عظیم دولت گناہوں کی بخشائش حاصل ہوئی، اس کی قیمت یہ ہے کہ زندگی مکمل اسلام کے طرز پر گزاریے۔ خدا جانے یہ سعادت پھر نصیب ہو کہ نہ ہو، تمام وہ اعمال جو آپ کو کسی بھی طرح سے معلوم ہو اس کو نہایت ہی خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیے، کوشش سے باز نہ آئیں، یہی کامیابی سے قریب کرنے والی شے ہے۔
پاکی کو اللہ تعالیٰ بہت عزیز رکھتا ہے، لہٰذا ہمارا ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیے، یہاں تک کہ سونے کے وقت باوضو بستر پر جا کر اور چاروں کل اول آخر درود شریف پڑھ کر سوئیے، 3 بار آیت الکرسی پڑھیے، 100 بار استغفار کریں اور دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر مل لیں۔ صبح بستر سے آنکھ کھلتے ہی کلمہ طیب 7 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیے، یا قادرو 41 مرتبہ پڑھیے۔ یاد رہے کہ عبادت کا انحصار پاکی پر ہے، اگر غسل واجب کی ادائیگی نہ ہو سکی تو عادتوں کے ثمرات سے دور رہیں گے، ساتھ حلال و طیب غذا بھی فرائض اسلام سے ہے۔ اگر دانہ حلال ہمارے حلق میں نہ جائے تو ہمیں عبادتوں کی لذت تاعمر میسر نہ آئے گی۔ یہ وہ ضروری ہدایت ہے کہ بغیر اس کے اخلاق و آداب اسلامی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز بے شک اللہ کا یاد دیا ہوا تحفہ ہے، جس کا حکم خدا نے اپنے محبوب کو سر عرش بلا کر عطا فرمایا۔ یہ تحفہ بندہ مومن اور خدا کے درمیان رشتے کو قائم اور مضبوط بناتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اور کافر میں فرق نماز ہی پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح نماز کے پر درود شریف پڑھنا نماز کی قبولیت کی سند ہوتی ہے، اسی طرح نماز کے علاوہ بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے اور خوب سے خوب تر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کر کے اجر آخرت حاصل کریں اور اپنی بخشائش کا ذریعہ بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔